السلام علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان پہ مسلط معاشی جنگ، ذمہ دار کون، اس جنگ کو کیسے جیتا جائے۔ فال آف ڈھاکہ ہو گیا، اس پاکستان چلا گیا۔ دراصل جب تک قومیں یہ نہیں سوچتی کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور مستقبل کو کیسے بنانا ہے اور قوم کو ایک کیسے رکھا جائے، جب تک وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ اس کے لیے اسکولوں سے تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنی ہے، اپنے لوگوں سے محبت کرنی ہے، جو ہمارے ہاں پڑھایا نہیں جاتا، یہ محبت سکھائی نہیں جاتی۔ آپس میں کس طرح سے رہنا ہے اور کیسے اس ملک سے محبت کرنی ہے اور اس کے ملک کے لیے ہم نے اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ صرف اس سے حاصل ہی نہیں کرنا، اس کو دینا بھی ہے۔ تو ملک جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی پاکستان۔ اس نعمت کی قدر کس طرح سے کی جائے کہ جب کہ دشمن بہت زیادہ ہیں۔ دشمن پاکستان کے صرف ہندوستان ہی ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ برطانیہ اور امریکہ بھی سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، نہ یہاں کسی محب وطن لیڈر کو زندہ چھوڑا جاتا ہے، نہ اسے سیاست میں آنے دیا جاتا ہے، اس پر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ، لیاقت علی خان کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو کیسے روکا گیا کام کرنے سے، پھر ہم دیکھیں بے نظیر کا ساتھ کیا ہوا، پھر ضیاء الحق شہید ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے ساتھ جنرل اختر عبدالرحمن، بریگیڈیئر سالک اور ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر جو ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاز کریش ہوا اور کیسے سازش کی گئی کہ جب کہ ایسے ایئرپورٹ کو چنا گیا، اور سازش کرنے والے اندر کے تھے کہ جہاں پر صرف ایک C-130 لینڈ کر سکے، کیونکہ ضیاء الحق صاحب جب سفر کرتے تھے 2 C-130 ہوتے تھے، جس میں مرضی بیٹھ جائیں، تو اس لیے ان کو شہید کرنا، ان کو مارنا آسان نہیں تھا۔ مگر ایسے ایئرپورٹ کو بہاولپور کو چنا گیا اور ایسی پلاننگ کی گئی کہ وہ وہاں جانے پہ مجبور ہوئے اور وہ پلین کریش کیا۔ جب امریکہ میں اس کی تحقیقات شروع ہوئی، میں آپ کو ریڈر ڈائجسٹ کی بات بتا رہا ہوں، تو اس تحقیقات کو امریکہ کی گورنمنٹ نے بند کرا دیا۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ کن لوگوں نے یہ کیا کہ پلین کریش ہوا؟ اس کے بعد ہمارے مصطفی علی میر ایئر مارشل، ان کا جہاز کریش ہو گیا، جبکہ اتنی پریسیجن ہوتی ہے، اتنے اچھی طریقے سے جہازوں کو چیک کیا جاتا ہے، تو کیسے جہاز کریش ہو گیا جس میں کہ ایئر مارشل سفر کر رہے تھے؟ اور کیسے جو ہے ہمارے فوج کے اتنے زبردست سینئر لیڈرز، وہ ان کو نہیں بچایا جا سکا۔ ہمارے بریگیڈیئر TM صاحب تھے، ان کا بھی ایک پیراشوٹ نہیں بلکہ ایمرجنسی پیراشوٹ، دونوں پیراشوٹ نہیں کھلے۔ یہ بھی ایک سازش تھی۔ کیا ایسے کرداروں کو سزا دی گئی جنہوں نے یہ سازش کی؟ ضیاء الحق کے خلاف سازش کی، مصطفی علی میر کے خلاف سازش کی، اور ہمارے جو سول لیڈرز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، جنرل سرفراز، جتنے جنرلز بڑے بڑے ہمارے، جو محب وطن جو بھی لیڈر اٹھے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا، سازش کر کے اسے رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اس پاکستان کو ختم کرنے کے بعد اب نشانہ ویسٹ پاکستان ہے، اور ویسٹ پاکستان کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے سوچا یہ گیا کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ تو معیشت کو کیسے تباہ کیا گیا؟ معیشت کو ایسے تباہ کیا گیا کہ یہاں ڈیم بننے نہیں دیے گئے۔ کالا باغ ڈیم بن رہا تھا، انڈیا نے بہت بڑے پیمانے پہ رشوت دی یہاں لوگوں کو، اور اس کے خلاف محاذ بنایا یہاں پاکستان کے سیاستدانوں نے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا، اور پھر ہمارے سیاستدانوں نے وہ پاور پلانٹس نصب کیے جو کہ گیس اور پیٹرول سے چلتے ہیں، ڈیزل سے چلتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ڈیمز بہت سے بن سکتے تھے، وہ نہیں بنائے گئے، جس سے سستی بجلی جو ایوب خان نے بنائے تھے نیلور میں، جیسے آپ نے بنایا ایوب خان نے، جیسے کراچی میں کینپ بنایا جس سے کہ سستی بجلی ملتی تھی، وہ نہیں بنائے گئے کہ اور بنائے جاتے، بلکہ ایسے پلانٹس لگائے گئے جن کے لیے ہمیں باہر سے گیس یا ڈیزل امپورٹ کرنا پڑے، اور ایسے معاہدے کیے گئے کہ جو معیشت کو تباہ کر دیں گے، چاہے وہ بجلی پروڈیوس کریں یا نہ کریں، ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے پیسہ دینا ہے۔ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ ایک کمپنی فنکشن نہیں کر رہی اور اس کو ہم نے پیسہ دینا ہے؟ اسی طریقے سے ریکویڈک سے پاکستان بہت سا پیسہ کما سکتا تھا،
اس کو بھی ایسے معاہدے کیے گئے جس سے کہ پاکستان کا سونا تو باہر چلا گیا مگر پیسے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، گورنمنٹ کو نہیں ملے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ پی آئی اے جو کہ بہترین دنیا کی ایئر لائنز میں تھی ایک، اور اس کو ایئر مارشل نور خان نے بہت طاقتور ایئر لائن بنا دیا تھا، اور جس نے کہ گلف ایئر کو بنایا، یا ایمریٹس کو بنایا، اور اس میں پی آئی اے کے جو ہمارے لوگ تھے ان کا بڑا ٹیکنیکل نو ہاؤ تھا ان کے پاس، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، مگر آہستہ آہستہ پی آئی اے کو ختم کیا گیا۔ یعنی پی آئی اے میں ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا، پی آئی اے کے اندر ایسے لوگوں کو لایا گیا جو صرف مال کھانے والے تھے، اور لانے والے کون تھے؟ سیاستدان۔ انہوں نے تباہ کر دیا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو ایک صاحب فوج کے بھی آفیسر آئے تھے جو کہ ڈپٹی ایم ڈی تھے، اور وہ بھی غبن کر گئے۔ بلکہ ایک ایئر فورس کے بھی تھے، ایک آرمی کے بھی تھے، انہوں نے بھی پیسہ کھا لیا۔ کوئی سزائیں نہیں ان کے لیے۔ تو پاکستان میں کوئی سزائیں ہیں نہیں۔ یہاں جو بڑے بڑے لوگ مال کھاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو وہ بچ کے نکل جاتے ہیں۔ ہاں، غریب لوگوں کے لیے یہاں سزائیں ہیں۔ پاکستان میں بہت سزائیں ہیں غریبوں کے لیے۔ تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تباہ کیسے کیا گیا کہ اس کو بجلی سستی نہیں دی گئی۔ اگر ڈیمز بن جاتے تو انتہائی سستی بجلی ہوتی۔ پاکستان میں بہترین کاریگر ہیں، بہترین انڈسٹریلسٹ ہیں، بہترین ملک کی اکانومی کو رن کرنے والے لوگ ہیں، مگر ان کی انڈسٹریز کو ختم کر دیا گیا۔ انڈیا کیا کام کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں انڈسٹریز میں آگ لگا رہا ہے۔ بڑے بڑے پلازاز کو انڈیا والوں نے آ کے جلا دیا۔ ان کا کام ہے فائر لگانا، آگ لگانا۔ انہوں نے ہماری انڈسٹریز کو جلانا شروع کیا۔ بڑی بڑی بلڈنگز کو جو آگ لگتی ہے وہ اچانک نہیں لگ جاتی۔ یہ انڈینز ہیں جو آگ لگانے والے ہیں، جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں 2000 امریکنز کو ویزا دے دیا گیا، اور بغیر کسی اس کے وہ اندر آ گئے، اور آج وہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ تو جب تک ملک میں ایسی ذہن سازی نہیں کی جائے گی، محب وطن پاکستانی نہیں آئیں گے، قوم کو ایک نہیں کیا جائے گا، جب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے، ان کو بجلی گیس سستی نہیں ملتی، وہ سفر کر رہی ہے۔ باقی ہماری ساری انڈسٹریز کا برا حال ہے، ہمارے سارے اداروں کا برا حال ہے۔ اس ملک میں جہاں کی 25 سپریم کورٹس اور 25 ہائی کورٹس ہونی چاہیے تھی، اور 250 ڈسٹرکٹ کورٹس ہونی چاہیے تھیں، وہاں صرف 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس، 250 کے بجائے 150 ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں۔ ہمارے ہاں عدالتوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی۔ جب تک یہ 25 صوبے نہیں بنیں گے، جب تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو عوام کو یہ سوچنا ہے، یہ سب عوام نے کرنا ہے۔ دیکھیں، عوام ہی کرتی ہے سب کچھ۔ ایران میں عوام نے کیا، عوام لے کر آئے آیت اللہ خمینی صاحب کو۔ ترکی میں عوام نے کیا کہ وہ وہاں پر انہوں نے اردوغان کو بچایا، ورنہ وہاں امریکہ نے استعمال کر لیا تھا لوگوں کو، اور اردوغان کی زندگی نہیں بچ سکتی تھی اگر پیوٹن انہیں انفارم نہ کرتے اور عوام باہر نہ نکلتے۔ مصر میں عوام کھڑے ہوئے مگر وہ ڈر گئے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، جو گورنمنٹ آئی وہ ہٹ گئی۔ اس وقت پاکستان کرائسس میں ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھ چکی ہے، پیسہ ملک میں ہے نہیں، مگر اس کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ یہ ہم اکنامک وارفیئر سے سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم پہ اکنامک وارفیئر مسلط ہے۔ ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا مقروض کیا گیا، اور پیسہ ملک سے جہاز بھر بھر کے لوگ باہر لے گئے، مگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، کیونکہ جب تک محب وطن لیڈرز نہیں ہوتے، محب وطن گورنمنٹس نہیں ہوتی، جو کہ موجود ہیں ہماری فوج میں، ہمارے سول میں ایسے لیڈرز موجود ہیں جو کہ ملک کو بچا سکتے ہیں، ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، مگر برطانیہ اور امریکہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ محب وطن لیڈر آئیں۔ اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پاکستان کو سلامت رکھے، پاک فوج کو اللہ پاک اور مضبوط کرے، ہمارے جوانوں کو اللہ پاک حوصلہ دیں، قوت دیں۔ پاکستان کی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔